کو صاحب جلالین نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ کون سا سجدہ تھا اور کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ وفاق کا اہم سوال، جواب سمجھیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، کفر ہے۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، خروا لہ سجدا، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ جائز تھا، لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اور پہلی شریعتوں میں آپ یوں ہی سمجھے یہ مصافحہ کی طرح تھا، جس طرح مصافحہ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ میں چاہے سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت ہو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بمنزلہ کعبہ کے تھے، صرف رخ آدم علیہ السلام کی طرف کیا، سجدہ اللہ ہی کو کیا تھا۔ اللہ ابلیس میں شیطان کو مستثنا کیا اور فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کی اس نے نافرمانی کی۔ تو شیطان کو تو حکم دیا گیا نہیں تھا، شیطان کو حکم دیا گیا نہیں تھا، تو شیطان کو راندہ درگاہ کیوں کیا؟ تو جو آپ سمجھیں یہ حکم شیطان کو بھی تھا، چونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما منعک ان تسجد اذا امرتک، کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے کا حکم سبھی کو تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ اس کا قیاس بھی غلط تھا، یہ اس کا قیاس بھی غلط تھا۔ وہ کہتا ہے میں بہتر ہوں، یعنی وجہ کیا کہ مجھے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں افضل ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو میں بہتر ہوں۔ یاد رکھیے اس کا دعویٰ ہی غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ آگ بہتر نہیں ہے، مٹی بہتر ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بالفرض اگر وفاق والے پوچھ لیتے ہیں کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے، تو آپ موٹی سی دو چار باتیں اپنے پاس لکھ لیجئے۔ آگ ہلاک کرنے والی ہے، آگ میں فساد ہے، آگ جلاتی ہے، آگ چیز کو تلف کر دیتی ہے، اور مٹی نہ ضائع کرتی ہے نہ تلف کرتی ہے۔ نمبر 2، آگ میں سختی ہے، آگ میں سختی ہے، اور مٹی میں وقار اور سکونت ہے، ثبات ہے، تو لہذا مٹی افضل ہوئی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مٹی حیوانات کے رزق، قوت، لباس، زینت، ساری چیزوں کا سامان، معیشت، سب چیزوں کی منبع یہ مٹی ہے، معدن یہ مٹی ہے، جبکہ آگ ان ساری چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور ایک وجہ علماء مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مٹی کی ہر حیوان کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی زمین سے مستغنی نہیں ہے خلاف آگ کے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ زمین کے اندر آپ اگر کسی چیز کا بیج رکھتے ہیں، زمین میں کسی چیز کا بیج رکھتے ہیں، تو وہ زمین اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو اگاتی ہے، کئی گنا زیادہ دیتی ہے۔ ایک بیج آپ رکھیں اس سے ہزاروں دانے نکل آتے ہیں اور سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، جبکہ آگ کے اندر آپ اگر کسی چیز کا بیج رکھیں، آگ اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ اور باقی پھر رہی یہ بات کہ مٹی افضل ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ آپ قرآن کریم کو کھول کے دیکھ لیجئے، زمین اور اس کے فوائد کا بے شمار مقامات پہ تذکرہ کیا گیا۔ یہی ہمارے لیے فراش بھی ہے، اس کو بساط بھی قرار دیا، اس کو قرار بھی قرار دیا، زندگی اور موت کا ملجا اسی کو قرار دیا، اسی پر زندگی ہے، اسی پر رہ رہے ہیں، اسی پر گھر بنا رہے ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں اسی سے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطان کا قیاس غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، بالکل اس کے قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہریے، سکونت اختیار کیجئے، انت آپ کی، یہ تاکید کے لیے ہے، تاکید للضمیر المستتر، یعنی انت ضمیر مستتر کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، لیطف علیہ تاکہ اس پر اس کو عطف کیا جائے، وزوجک اور آپ کی بیوی، بیوی سے مراد ہوا، حضرت ہوا ہیں، بالمد یعنی مد کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے ہوا،
کانا خلقہا من ضلعہ الایسر، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا تم دونوں رہو جنت میں، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، الجنت جنت میں رہیے، وکلا منہا اور اس سے کھائیے، اکلن رغدن اس سے کھائیے با فراغت، جہاں سے چاہیں، بلا روک ٹوک، کوئی پوچھ گچھ آپ سے نہیں، کوئی روک نہیں، واسیان لا حجر فیہ اس معاملے میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک آپ پر نہیں ہے، جہاں سے چاہیں کھائیں، حیث شئتما جہاں سے آپ چاہیں کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرۃ لیکن قریب نہ جانا اس درخت کے، مطلب قریب نہ جانا مراد بالاکل منها کہ اس سے کھانا نہیں ہے۔ وہ درخت کون سا تھا؟ وہی الحنطۃ کہا گیا ہے کہ وہ گندم کا تھا، او الکرم یا انگور کا تھا، او غیرہما یا کسی اور چیز کا تھا۔ اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ بعض کہتے ہیں گندم کا تھا، تو پھر اعتراض ہوتا ہے جی گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، پودا ہوتے ہیں، تو بھائی دنیا میں اگر پودے ہوتے ہیں تو جنت میں درخت ہوا تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اگر دنیا میں چھوٹا سا پودا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو درخت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں زیتون تھی، بعض کہتے ہیں انجیر تھا، بعض کہتے ہیں انگور تھا، بعض کہتے ہیں کھجور تھی، مختلف اقوال ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ گندم کا تھا۔ بہرحال سیدھی سی بات ہے، جس چیز کا بھی درخت تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس درخت کی وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اس کے جاننے یا نہ جاننے کے ساتھ کوئی فائدہ یا کوئی مضرت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک اعتراض یہاں پر یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، توجہ سے، آج کل مختلف طبقے خصوصاً معتزلہ یا ملحدین کی طرف سے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام تھے وہ جنت کون سی تھی، وہ جنت کون سی تھی؟ تو بعض ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت اردن کا ایک باغ ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا اور اس باغ میں تھے، معاذ اللہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے کہ مرنے کے بعد اہل ایمان جس جنت میں داخل ہوں گے وہی جنت مراد ہے، کوئی اور جنت نہیں تھی۔ اس سے پچھلی آیت میں آپ کے سامنے اس کا ذکر ہوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ وہی والی جنت مراد ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں زمین پر اتارنے کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، معلوم ہوا کہ یہ جنت زمین پہ نہیں تھی، کیونکہ ابھی زمین پہ اتار کے پھر کہا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، تو مولو پہلے جس جنت میں تھے وہ زمین والا کوئی باغ نہیں تھا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوا لیں، بڑی لمبی روایت جو آپ نے سن رکھی ہے کہ آپ جنت کا دروازہ کھلوا دیں، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی لغزش کی وجہ سے تو تم جنت سے نکلے ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ جنت اردن کا باغ نہیں ہے، یہ جنت وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد مسلمانوں نے جانا ہے، مومنین نے جانا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جنت پہلے سے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو معتزلہ کے نظریے اور عقیدے کا رد کر دیا، جو کہتے ہیں ابھی جنت موجود نہیں ہے، وہ بعد میں بنائی جائے گی، یہ نظریہ ابھی بالکل باطل ہے، جنت پہلے سے موجود ہے۔ عالم ارواح میں موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی لغزش کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکلنا پڑا، آپ کی خطا کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے، تو معلوم ہے یہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد ایمان والوں نے جانا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی یہ اشکال کر دے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد تو نکلنا نہیں ہے، تو جو آپ سمجھیں کہ اس سے مراد کہ جنت میں جو داخل ہوگا جس کے لیے خالدین فیہا ابدا کہا، وہ مراد ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد جزا سزا کے فیصلوں کے بعد جو جنت میں داخلہ ہوگا اس میں نکلنا نہیں ہوگا۔ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بھی گئے تو معراج میں جنت کی سیر کر کے واپس آئے کہ نہیں آئے؟ تو معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہ گئے اور جنتوں کی سیر کر کے واپس آئے۔ ہاں، قیامت کے بعد جو جزا سزا کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد جو دخول جنت ہوگا پھر اس سے نکلنا نہیں ہوگا۔ چلیے، تو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے فتکونا فتصیرا، تم ہو جاؤ گے من الظالمین، نا انصافوں میں سے، العاصین، نافرمانی کرنے والوں میں سے۔ فازلہم الشیطان، پس پھسلایا ان کو ابلیس نے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ کیا مطلب؟ کیسے پھسلایا؟ از
हाबाहुमा, उनको वहां से निकलवा दिया, درخت تک پہنچا دیا، درخت کے پاس وسوسہ ڈال کر ان کو پہنچا دیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا. وفی قرات فازالہما، فازالہما کیا مطلب اس بات کا کہ جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا اس نے، جنت سے ان دونوں کو، یعنی اپنے وسوسے کے ذریعے سے، جو وسوسہ اس نے ان دونوں کے ذہن میں ڈالا تھا اس کے ذریعے سے ان دونوں کو جنت سے اچھا یہ وسوسہ کیسے ڈالا، یہ جنت میں پہنچا کیسے، جنت میں گیا کیسے، جب کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر دوبارہ یہ جنت میں کیسے پہنچا؟ جو یہ کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا. اَيِ الْجَنَّةُ بِأَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، ان سے یہ کہا جب وہ جنت میں تھے، کیا میں تمہیں ایسے درخت پر رہنمائی نہ کر دوں جو ہمیشگی کا درخت ہے، الخلد ہمیشگی کا درخت ہے، کہ اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی تم پر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تم زندہ رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. وقاسمہما باللہ، اور اللہ کے نام کی اس نے قسمیں اٹھائیں، انہو لہما لمن الناسین، کہ میں تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں. ناسین سے مراد یہاں پر خیر خواہ ہے. فاکلا منہا، ان دونوں نے جنت کا پھل کھا لیا. فاخرجہما مما کان فیہ، بس نکال دیا ان دونوں کو جن نعمتوں میں وہ تھے، من النعیم، جن نعمتوں میں تھے ان سے نکال دیا. وقلنا اہبطوا، ہم نے کہا نکل جاؤ، اتر جاؤ. اہبط کا معنی ہوتا ہے اترنا، تو ہم نے کہا اتر جاؤ الی الارض، زمین کی طرف، یعنی اے انتما، تم دونوں بھی، بمش تملتما، جتنا تمہاری پشت کے اندر آنے والی جتنی بھی اولاد ہے، علیہ من ذریتکما، یعنی اولاد ان کی پشت میں تھی نا آدم علیہ السلام کے، اس لیے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا جمع کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اگر شیطان ابھی تک نہیں نکلا تھا، وہاں تھا، تو ساتھ اس کو بھی کہا کہ تم بھی یہاں سے نکل جاؤ. بعضکم بعض ذریہ، تمہاری بعض اولاد، لبعض عدو، بعض کے لیے دشمن ہوگی، من ظلم بعضهم بعضا، کہ بعض پر ظلم کریں گے، ناانصافیاں کریں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں، موضع قرار، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، مَا تَمَتَّعُونَ بِهِ مِن نَبَاتِهَا، اس کی سبزیوں سے، اس کے نباتات سے، اس کے میووں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اِلَى حین، ایک وقت مقرر تک، وقت انقضاء آجالکم، یعنی اپنی موت کے وقت تک. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. کیسے سیکھے؟ الہمہ ایہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا. وفی قراءۃ بنصب آدم ورفع کلمات ای جاءت وہی ربنا ظلمنا انفسنا آلایا، اور ایک قراءت کے اندر کلمات کے رفع کے ساتھ ہے، یہ جو کلمات ہے رفع کے ساتھ. تو آپ دیکھیں وہ کلمات کیا تھے، کلمات کیا تھے، رفع کے ساتھ ہوں یا جیسے بھی ہوں، تو بہرحال وہ تھے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا الآیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَدَعَا بِهَا، تو ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے دعا کی. فَتَابَ عَلَيْهِ، ای قبل توبتو، اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا. انہ هو التواب، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب مانا رجوع کرنے والا ہے، علی عبادی، اپنے بندوں پر، الرحیم، اور ان پر رحم کرنے والا ہے، بہم یعنی ان کے ساتھ اپنے بندوں پر وہ مہربان ہے. قل نہبطوا منہا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس سے، یعنی من الجنت، جنت سے، جميعا سارے. کررہ لیطف علیہ، اس کو دوبارہ مقرر ذکر کیا اس پر عطف کرنے کے لیے. فإما فیہ ادغام نون ان شرطیہ فی مل مزیدت، یہ دوبارہ اس کی تاکید کے لیے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جو فإما ہے، فیہ ادغام نون، اس کے اندر نون کا ادغام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ان شرطیہ ہے کیونکہ یہ ان ما تھا. یأتینکم منی ھدی، جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی کتاب و رسول، کتاب آئے، رسول آئے. فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. پیروی کیسے کی؟ فآمن بھی، اس پر ایمان لایا. وعمل بطاعتی، وعمل، اور اس پر عمل کیا، یعنی میری اطاعت کی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. فی الآخرۃ بأن يدخلوا الجنہ، یعنی آخرت میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان پر کوئی خوف یا کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آیتوں سے مراد کتابیں ہیں، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں،
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اے ماکثون ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یفنون ولا یخرجون، لا یفنون نہ تو ان کو موت آئے گی، ولا یخرجون اور نہ ہی جہنم سے ان کو نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ ذرا آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے ملحدین کی طرف سے اس معاملے میں بہت سارے اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیسے ڈالا، جنت میں کیسے پہنچا؟ تو شیطان نے پھسلانے کی فکر شروع کر دی جبھی سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، دونوں کے پاس کیا اور دونوں سے جا کر کہا اپنے آپ پر پہلے قسم کا نا اعتماد، قسمیں اٹھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ناصح ہوں، تو جا کر کہنے لگا کیا تم اپنی اس تعظیم اور تکریم پہ مغرور ہو گئے ہو؟ اپنا انجام بھی سوچنا، تمہارا انجام موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا ہوتی ہے؟ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف تفاسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، کچھ سمجھایا، پھر اس نے خود ہی مردے کی شکل اور صورت اختیار کی، مردے کی شکل اور صورت اختیار کی کہ اس طرح روح نکلتی اور اس طرح موت آ جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام ڈر گئے، جب گرگرا کی حالت دکھائی، نزع کی کیفیت دکھائی تو خوف طاری ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس موت سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو تو کبھی موت نہیں آئے گی، یہ دوام اور لازوال سلطنت تمہیں مل جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کے کھانے سے تو مجھے منع کیا ہے، یہ تو فنا کا درخت ہے، یہ تو رسوائی ملے گی، اس کو کھانے سے ندامت آئے گی۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو منع کی ہے کہ آپ اس کو نہ کھائیں اور تاکہ تمہارے اوپر موت بھی آ جائے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے، لہٰذا آپ کھائیں، یہ زندگی کا درخت ہے، آپ فرشتے بن جائیں گے کھانے سے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے، پھل کھا لیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا کام لینا ہے اور آپ کو زمین پہ بھیجنا ہے، اس لیے پھل کھانے سے منع کیا۔ اگر آپ پھل کھا لیں گے تو آپ زمین پہ نہیں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے اگر اللہ کا قرب اور ہمیشگی ملتی ہے اور دنیا میں جا کر مشکلات، مشقتیں اور مصیبتوں کا شکار ہونا ہے اور انجام موت ہے، تو دنیا میں جانے کے بعد اللہ کا قرب اور پاس پھر باقی نہیں رہے گا، مصائب مشکلات آ جائیں گی۔ تو اس طرح کی جب اس کی دلفریب باتیں کی تو آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے کہ حکومت اور سلطنت کو چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں، چلے مجھے خلافت نہ ملی، سلطنت نہ ملی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرب تو میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے یہیں پر رہنا چاہیے۔ تو اس لیے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام سے یہ ظہول ہو گیا اور انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب یہ سوال کہ شیطان جنت میں کیسے گیا، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس نے باہر سے ہی وسوسہ ڈالا تھا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تصرفات کی طاقت اور قدرت دی ہوئی ہے کہ ان تصرفات کے زور کی وجہ سے وہ شکل بدل کر جنت میں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، جس طرح بھی ہوا، باہر سے وسوسہ ڈالا ہے یا جیسے بھی، بہرحال اس نے وسوسہ ڈالا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ، آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنا، یہ بطور سزا کے تھا یا کیوں تھا؟ یاد رکھیں یہ بطور سزا کے نہیں تھا، پہلا حکم چونکہ حاکمانہ تھا لیکن طرز عمل اس کا بدل دیا گیا۔ خلافت الہیہ قائم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا، بطور سزا کے نہیں تھا، خلافت الہیہ کے قیام کے لیے، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ان کو زمین پہ جانا ہے، لہذا یہ جانا بطور سزا کے نہیں ہوگا۔ اور جو کلمات تھے تو صاحب جلالین نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کہ اس سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا تھے، یہ کلمات پڑھے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ کلمات کا ذکر کر کے صاحب جلالین نے عیسائیت کے عقیدے پر رد کر دیا کہ عیسائیت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مسلسل گناہگار چلے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی اولاد کو پاک کیا جائے اور بغیر پاکی کے جنت میں جا کوئی نہیں سکتا، تو اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور گناہ بغیر قتل کے معاف نہیں ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کے گناہوں میں کفارے کے طور پر سولی پہ لٹکا دیا معاذ اللہ۔ تو سب کے گناہ حضرت عیسیٰ اپنے سر لے کر انہوں نے سولی پہ لٹک کر
سب کی طرف سے کفار ادا کر دیا. معاذ اللہ بہت غلط اور جھوٹی بات ہے. آج 2000 سال بعد کریں گناہ عیسائی اور سولی پہ لٹک جائیں, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, معاذ اللہ اس کی کوئی نظیر یا کوئی اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. یہ آیت بھی اس پر کڑی تنقید کر رہی ہے عیسائیت کے اس نظریے پر. تو ایک مسئلہ یہاں پر اور جو معرکۃ العلیٰ مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا, کیا یہ اللہ کی نافرمانی تھی؟ عصمت انبیاء کے حوالے سے, چونکہ بعض لوگ انبیاء پر اس بات کو لے کر ان کی عصمت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ انبیاء بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں, نافرمانی کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیں جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. چھوٹے گناہ بڑے گناہ انبیاء سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہو نہیں سکتا کہ انبیاء اکرام ایسا کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اجتہادی طور پر بغیر ارادے کے نہ چاہتے ہوئے اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس کو گناہ کہتے نہیں ہیں, اس کو گناہ کہتے نہیں ہیں. ورنہ اس طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے, ابراہیم علیہ السلام کا خلاف ظاہر بات کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض موقعوں پر اس طرح کی کوئی بات کرنا, یا موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مار دینا, تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے, یہ گناہ کی بات نہیں ہے. یا آدم علیہ السلام کا واقعہ, یہ گناہ کی بات نہیں ہے, اس کو اجتہادی لغزش کہہ سکتے ہیں. بہرحال سب سے زیادہ چونکہ اعتراض اشکال اٹھایا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی اس بات پر, تو آپ ذرا اس کو سمجھیے کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا ممانعت کو خاص درخت کے ساتھ محسوس سمجھا تھا. یعنی آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس خاص درخت کی طرف اشارہ کیا ہے, اس درخت کا پھل کھانے سے مجھے منع کیا, ہاں اس جنس کے دوسرے درختوں کا پھل کھانے سے مجھے منع نہیں کیا. آپ دیکھیں نا, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا اٹھا کے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, سب نے کہا ریشم ہے, فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے. اب سمجھنے والا یہ سمجھے کہ جو ریشم کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ حرام ہے, نہیں, اس جنس کا جتنا بھی ریشم ہے سب حرام ہے. تو آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ جس درخت کی طرف اشارہ کیا بیائی نہیں, یہ والے درخت کا پھل کھانا حرام ہے, باقی اس جنس کے اور درختوں کا پھل کھانا جائز ہے. جیسے ایک باغ ہے, اس باغ میں کھجور کے بہت سارے درخت ہیں, تو ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا, تو کہنے والے کی مراد یہ کہ اس جنس کے جتنے بھی درخت ہیں ان کا پھل نہیں کھانا. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ صرف اس کا نہیں کھانا, دوسرے کا کھا سکتے ہیں. تو یہ اجتہادی لغزش تھی, گناہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ سمجھیے, شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ممانعت پیدائش کے ابتدائی زمانے میں تھی, اب نہیں ہے. جس طرح چھوٹے بچوں کو ابتدائی طور پر غذا اور دی جاتی ہے, بڑے ہونے کے بعد ان کی غذا بدل دی جاتی ہے, تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اس وقت چونکہ ابتدائی پیدائش تھی, اس وقت آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا, اس لیے منع کیا, اب آپ کھا سکتے ہیں. اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے, جس وقت شیطان نے یہ بات ان کو بتائی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو ممانعت یاد نہ رہی. قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے فنسی آدم, کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد له عزما, ان کا ارادہ نہیں تھا, عزم نہیں تھا. تو گناہ تب ہوتا ہے جب اپنے ارادے سے کیا جائے. اور ایک وجہ یہ بھی کہ شیطان نے قسمیں اٹھائیں, مغالطہ لگ گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ کیا اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں, یا یہ سمجھا کہ پہلے یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا, تو اس لیے اس کو معصیت یا نافرمانی نہیں کہہ سکتے. جی دیکھیں اگلی آیت میں, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل, اسرا کا معنی بندہ, ایل کا معنی اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل, جس کا معنی ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. اے علی آبائکم, یعنی تمہارے باپ دادا پر جو نعمتیں میں نے کی ہیں. کیا نعمتیں؟ من الانجاء من فرعون, کہ فرعون سے انہیں نجات دی. ولفلق البحر, اور دریا کو پھاڑ کر ان کے لیے راستے بنائے. فرعون کو غرق کیا, ان کو دریا عبور کروا دیا, بچا دیا. وتضلیل الغمام, اور بادل کا سایہ کیا, وغیرہ ذالک. اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں کی آگے جن کا تذکرہ مزید آ رہا ہے.
یہ نعمتیں کیوں کی، کیوں یاد دلائی جا رہی ہے؟ بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، تاکہ تم شکر ادا کرو میری اطاعت کے ذریعے سے، میری اطاعت کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو، الَّذِي عَاهَدتُّهُ إِلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ کیا ہے، من الایمان، ایمان کا. تم نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا ہے ایمان لانے کا، جو تورات کے اندر موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان پر ہم ایمان لائیں گے، اس وعدے کو پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. الذی عاہدت الیکم، جو تمہارے ساتھ کیا ہے. کیا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ من الثواب علیہ، کہ میں اس پر تمہیں ثواب دوں گا. بدخول الجنہ، جنت میں داخلے کی صورت میں، کہ تم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تمہیں اس پر ثواب دوں گا. دیکھیں یہ جو آیت نمبر 40 آپ پڑھ رہی ہیں، پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط سمجھ لیجئے. ابتدائی سورہ بقرہ میں قرآن کریم کا ذکر، اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر، پھر اس کے بعد کھلے کفار کا ذکر، پھر منافقین کا ذکر، پھر تینوں گروہوں کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور پھر قرآن کریم کے اعجاز کا ذکر ہوا، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور پھر آگے کفار کی دو جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک کھلے کافر اور ایک منافق. تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے، ایک تو بت پرست ہیں اور دوسرے اہل کتاب ہیں. کافروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بت پرست تو دوسرے اہل کتاب. اب یہاں پر اہل کتاب میں بعض چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے ان کو نصارہ کہتے تھے، جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے ان کو یہود کہتے ہیں. اور یہودی اپنے زمانے میں اہل علم کہلواتے تھے، لکھا پڑھا طبقہ. تو لوگوں کی نظروں میں یہی قابل اعتماد تھے، ان کی باتوں سے لوگ اثر لیتے تھے، یہودیوں کی باتوں سے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر رہے ہیں، اہل کتاب کو. کیوں؟ اس لیے توجہ، اس لیے کہ اگر اہل کتاب راستے پر آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو دوسرے لوگوں کے مسلمان ہونے کی بڑی امید تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا. مدینہ اور آس پاس مضافات میں ان کی ایک بڑی تعداد تھی. چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو اس لیے اس میں اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. اور یہ خطاب یہاں سمجھیں آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے اور تقریباً یہ آیت نمبر 123 تک یہی خطاب جا رہا ہے، آیت نمبر 123 تک. وہاں پر جا کر اس کا اختتام ہوگا. تو پہلے بنی اسرائیل کو ان کی خاندانی شرافت یاد دلائی. پیچھے تذکرہ کیا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو. پھر اس کے بعد ان پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کیا تاکہ انعامات کو یاد کریں. اس کے بعد ان کی غلط کاریوں پر ان کو تنبیہ کی گئی. تو پہلے 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، پھر 3 آیتوں میں آگے ان کو ایمان کی دعوت ہے، اور آگے پھر 4 آیتوں میں نیک اعمال کی تلقین ہے اس رکوع میں. اور ایک اور بات بھی سمجھیے، بنی اسرائیل سے خطاب کی وجہ کیا ہے کہ تم بہت بڑے پیغمبر کے بیٹے ہو، کچھ خاندان کا تو لحاظ رکھو، خاندان کا تو پاس رکھو. ہمیشہ اچھے خاندان کا بیٹا جب گمراہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی اپنے خاندان کا خیال رکھو. تو بنی اسرائیل کا ذکر کرنے سے پہلے آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھو، اگر تم نے اس آخری نبی کے ساتھ حسد کیا، تکبر کیا، تو تکبر اور حسد کا انجام ابلیس کا کیا ہوا اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا. اس لیے یہ اس کا ربط ہے، اس لیے اس کو یہاں پر جوڑا. باقی نعمتیں کیا ہیں ان کا تذکرہ صاحب جلال نے خود کر دیا کہ وہ نعمتیں کیا تھیں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیے. فرعونیوں سے نجات دلائی، اور چونکہ ویسے بھی مشہور ہے کہ انسان تو احسان کا بندہ ہے، جب ان پر احسانات یاد دلائیں تو شاید کہ اتنی نعمتیں ان پر کی، دریا پھاڑا، من و سلوہ اتارا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، پے در پے ہزاروں نبی بھیجے. بعض مفسرین نے کہا 4000 انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آئے. تورات، زبور، انجیل تینوں کتابیں ان کے اندر نازل ہوئی، اور بہت سارے صحیفے نازل ہوئے. فرمایا تم میرے وعدوں کو پورا کرو. تو کون سا معاہدہ ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر آتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں تمام رسولوں پر ایمان لانے کا معاہدہ ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر تم نے ایمان لانا ہے. نماز، زکوٰۃ، صدقات کا معاہدہ اس میں سب شامل ہے جو اس آیت کے اندر سارا تفصیلاً موجود ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا. بہرحال جو بھی وعدہ ہے تو ایفائے عہد واجب ہے.
جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اب اپنے وعدے کو پورا کرو، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں پورا کروں گا، یعنی میں کیا کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، خافونی، یا سمجھو خافونی، تو تخفیف کے لیے خافون ہے، خاص مجھ ہی سے ڈرو، فی ترک الوفاء بہ دون غیری، کہ وفا کو نہ چھوڑو، وفا کو نہ چھوڑو، بے وفائی نہ کرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت من القرآن، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اور مصدقا لما معکم، یہ قرآن تو ایسا ہے جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کتابیں تورات ہے اور انجیل ہے، اور تورات میں موافقت ہے، بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، توحید اور نبوت کی موافقت کر رہا ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ بنو تم پہلے کفر کرنے والے۔ اچھا سوال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے تو مکہ میں بھی تو بڑے بڑے کفار رہے ہیں، یہ کیوں کہا کہ پہلے کفر کرنے والے تم نہ بنو؟ مکہ والے پہلے سے کافر ہیں، مدینہ میں تو آپ بعد میں آئے، تو پہلے کفر کرنے والے تو مکہ والے ہوئے، تو ان مدینہ والوں کو، یہ یہودیوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو؟ تو صاحب جلالین نے اس کا خود تذکرہ کیا، من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے کافر نہ بنو، کیوں؟ لأن خلفکم تبع لکم، کیونکہ بعد میں آنے والے یہودی اور عیسائی تمہاری اتباع کریں گے، تو پہلے کافر تم بنے۔ فاسمہم علیکم، ان کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ کوئی آدمی اگر نیکی کی بنیاد بنتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی گناہ کی بنیاد بنتا ہے تو بعد میں جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں اس کا وبال اس پر بھی پڑتا رہتا ہے، اس کے گناہ، جس طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر کوئی قاتل کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قابیل کو بھی ہوتی ہے۔ قابیل، حابیل اور قابیل کا واقعہ آگے آ رہا ہے، حابیل چونکہ ہلاک ہونے والے تھے اور قابیل قاتل تھے، بعض کا بھول ہو جاتی ہے مرنے والا کون ہے مارنے والا کون ہے، تو حابیل ہا کے ساتھ ہلاکت اور قابیل کاف کے ساتھ قاتل، تو قاتل قابیل تھا۔ ولا تشترو، اے تستبدلو، نہ بدلو، نہ بیچو، نہ خریدو، بیااتی، میری آیتوں کو، اللاتی فی کتابکم، جو تمہاری کتاب میں ہیں، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو تورات، زبور، انجیل میں جو باتیں ہیں ان کو نہ فروخت کرو، یعنی اس کے عوض رشوت لے کر ان کو نہ بدلو، ان کو نہ چھپاؤ، ثمنا قلیلا، کم قیمت کے عوض، عوضا یسیرا من الدنیا، یعنی دنیا کی کم قیمت کے عوض میں اس کو نہ بیچو۔ اور یاد رکھیں پوری دنیا ہی کلام اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی قلیل ہے، اس لیے فرمایا لا تکتموها خوف فوات ما تأخذونہ، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نہ چھپاؤ، لا تکتموها، ان باتوں کو نہ چھپاؤ، خوف فوات، اس بات کے خوف سے کہ تم جو معاوضہ لیتی ہو نا، ما تاخذونہ من سفرتکم، کہ اس کے اوپر جو تم معاوضہ لیتے ہو وہ معاوضہ تمہارا ختم ہو جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم نے اپنی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیوں کو ظاہر کر دیا تو ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ہمارا معاوضہ ختم ہو جائے گا، لوگ جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں نا، ہم آگ کو چھپا رہے ہیں، وہ پیسے ہمارے بند ہو جائیں گے، اور کمزور طبقہ سے، یہ جو آخر میں فرمایا من سفلتکم، جو تمہارا کمزور طبقہ ہے اس سے تم پیسے لے رہے ہو، عوض لے رہے ہو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھے سے ڈرو، خافونی، مجھ سے ڈرو، فی ذالک دون غیری، اس معاملے میں مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ غیر سے نہ ڈرو، ولا تلبسوا، اے تختلطوا، خلط ملط نہ کرو، مکس نہ کرو، الحق کا حق کو، الذی انزلت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، بالباطل، باطل کے ساتھ اس کو خلط ملط نہ کرو، الذی تفترونہ، جو تم نے خود گاڑ لیا ہے، جو عقائد، جو نظریات، جو کفریہ شرکیہ باتیں کتاب اللہ میں تم نے گڑ بڑھ کر کے گھڑ دیے، افترا باندھے، اس کو اور کلام اللہ کو مکس نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، کیا مطلب؟ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں کی گئی ان کتابوں میں ان کو تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو انہ حق، کہ یہی نبی حق ہے، یہودی اچھی طرح جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے،
चंद लोग थे यहूदियों में मुसलमान हुए, हजरत बिन यामीन, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, हजरत उसैद, हजरत सालिबा, और ईसाइयों में हजरत तमीम दारी, हजरत सुलेमान फारसी, आदि बिन आतम ताई, ये चंद लोग मुसलमान हुए, बाकी सीधे रास्ते पे नहीं आए। आखिर में जब फतवात का सिलसिला फैला, फिर इस्लाम में दाखिल हुए। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप सल्लम जब मदीने आए थे उसी वक्त मुसलमान हो गए। तौरात के बहुत बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। तो अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, हमें अपनी औलाद के बारे में शक तो हो सकता है कि हमारी है या नहीं है, कहीं खयानत ना की गई हो, लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई शक नहीं है कि यही आखिरी नबी। सिर्फ वजह ये थी कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसद करते थे, हसद की वजह से मुसलमान हुए। आगे आगे इसका तज़किरा आ रहा है, मैं इंशाल्लाह एक एक बात खोल के आपके सामने रखूंगा कि इनको हसद क्यों था, जिद क्यों थी, हक और बातिल को मिक्स ये क्यों करते थे, उसकी वजह क्या थी। वजह एक तो ये थी कि ये कहते थे कि आखिरी नबी बनु इस्माइल में क्यों आ गया, बनु इसराइल में क्यों ना आया। तो क्या तुमने अल्लाह ताला से लिख के लिया था कि आखिरी नबी बनु इसराइल में आएगा। तो बहरहाल एक बात यहाँ पे ये मैंने जिक्र किया भी था पहले कि वो तुम अव्वल काफिर ना बनो, इसको जरा खोल लेते हैं। अव्वल काफिर बनने से क्या मुराद है? इससे एक मुराद तो यह है खास अहले किताब के काफिर मुराद है, एक जो साहिब जलालैन ने खुद भी जिक्र किया। एक मुराद इससे यह है, ठीक है अव्वल कुफर करने वाले तो मुशरिकीन मक्का थे, लेकिन वो अनपढ़ थे और यहूदी पढ़े लिखे लोग थे। तो पढ़े लिखे लोगों में पहले कुफर करने वाले यहूदी थे, और कुफार मक्का का कुफर तमाम किताबों के साथ था, लेकिन अहले किताब का कुफर कुरान के साथ पहला था। तो इसलिए कुरान के पहले मुनकर यहूदी हैं, इसलिए फरमाया कि तुम कुरान करीम के पहले मुनकर ना बनो। वाकीमुस सलात, और कायम करो नमाज को, व आतुज ज़कात, और अदा करो ज़कात, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सल्लू मअल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी जमात के साथ। और इससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ नमाज पढ़ो। वनज़ला फी उलमाइहिम, ये आयत उनके उलमा के बारे में नाज़िल हुई। आगे जो अगली आयत आ रही है, अगली आयत जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, ये अगली आयत नाज़िल हुई है यहूदियों के उलमा के बारे में। लेकिन पहले आप अकीमुस सलात को समझिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखें, अब पीछे 3 आयतों में एतकाद का जिक्र था, अब यहां से आगे 4 आयतों में अमल का जिक्र आ रहा है। अकीमुस सलात से आगे अमाल का जिक्र आ रहा है। सलात किसको कहते हैं आपको पता है, लुगी माना सलात का दुआ है, और इस्तिलाह शरीयत में खास इबादत है जिसे नमाज कहा जाता है। कुरान करीम में 1-2 जगह के अलावा, तवज्जो से, कुरान करीम में 1-2 मकामात के अलावा जहां कहीं भी नमाज का जिक्र आया है, साथ इकामत का लफ्ज आया। तो सिर्फ पढ़ना नहीं कहा, इकामत का माने सीधा करना, दुरुस्त करना, कायम करना, साबित रखना। तो जब साबित और सीधा रहोगे तो गिरने का खतरा नहीं होगा। तो इसलिए इस्तिलाही शरीयत में इकामत सलात का मतलब क्या होगा, नमाज कायम करने से मुराद क्या है। जैसे आपने सूरह बकरा के शुरू में भी पढ़ा, नमाज कायम करने से मुराद क्या है, नमाज को उसके वक्त पे पाबंदी के साथ, पूरे आदाब, पूरी शराइत की रियायत रखते हुए अदा करना, इसका नाम इकामत सलात। अंबिया इकराम को जब भी मुश्किलात आती, नमाज की तरफ आते, नमाज की तरफ रुख करते। तो इसलिए नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने का जिक्र किया। फरमाया वाकीमुस सलात व आतुज ज़कात, और ज़कात अदा करो। ज़कात लुगत में पाक करने को कहते हैं, और इस्तिलाही शरीयत में माल के उस हिस्से को ज़कात कहा जाता है जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक किसी माल में से निकाला जाए और शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च किया जाए, उसको ज़कात कहते हैं। बाकी मसाइल आपने फिक़ह में पढ़ लिए। एक बात जो काबिल गौर है, विफाक का अहम तरीन सवाल, वरकाऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, अहम तरीन सवाल। तो रुकू का माने झुकना, तो इस माने के एतबार से हर सजदे पर भी रुकू का इतलाक होता है। सजदा भी झुकना ही है, सजदे में भी झुका जाता है ना, रुकू में भी झुकते हैं तो सजदे में भी झुकते हैं, क्योंकि सजदे में भी झुकने का इंतहाई दर्जा होता है। मगर इस्तिलाही शरीयत में एक खास अमल का नाम रुकू है, जो नमाजी घुटनों पर हाथ रख के अदा करते हैं, उसको रुकू कहते हैं। अब यहां पर जो मैं विफाक का सवाल बता रहा हूं, एक इतराज उठाते हैं विफाक वाले कि बाकी तमाम अरकाने नमाज को छोड़कर सिर्फ रुकू का जिक्र यहां पे क्यों किया, बाकी तमाम अरकान नमाज को छोड़कर रुकू का जिक्र क्यों किया।
رکوع کی تخصیص کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو؟ رکوع کا ذکر کیوں کیا؟ جواب سمجھیں، یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا ہے. جواب نمبر 1، جز بول کر کل مراد لیا ہے. نمبر 2، رکوع کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا. یہودی نماز پڑھتے تھے لیکن رکوع نہیں کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ راکعین امت محمدیہ کے نمازی مراد ہیں، کہ امت محمدیہ میں داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں، تم بھی رکوع کرو. یہ مراد ہے اس سے. بہرحال باقی اس سے جماعت کے مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں، وہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون کیا تم حکم کرتے ہو الناس لوگوں کو بالبر. یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ یہ والی جو آیت ہے وقد کانوا یقولون، یہ آیت ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ کیا کہتے تھی، لأقربائہم المسلمین، اپنے قریبی مسلمانوں سے، یعنی جو مسلمان یہودیوں کے رشتہ دار تھے ان سے کہا کرتے تھے اسبتو علی دین محمد، کہ تم دین محمد پہ ثابت قدم رہنا، فإنہ حق، یہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں کو تعلیم دیتے ہو، ترغیب دیتے ہو، خود نہیں کرتے؟ قول فعل میں تضاد کیوں ہے؟ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کو حکم کرتے ہو؟ یا ایک مراد تو اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مراد اس سے یہ بھی ہے. اس میں خطاب اگرچہ علماء یہود کو ہے لیکن مانوی طور پر ہر آدمی کو اس میں خطاب ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ جو دوسروں کو نیکی کو حکم کرتا ہے لیکن خود نیکی نہیں کرتا، خود نیکی نہیں کرتا، تو اس میں سبھی شامل ہے. تو ہر آدمی اگر یہ سوچ کے دعوت دے کہ بھائی میں نے خود بھی عمل کرنا ہے، تو دعوت دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، ورنہ پھر چراغ کے نیچے اندھیرے والی مثال کا مصداق بنے گا. تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نیکی نہیں کرتے، ان کو نیکی کو حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بلا دیتے ہو. تَتْرُكُونَهَا، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو. فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ، اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے. یہ فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ میں اپنی ذات مراد ہے. أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نیکی کو حکم نہیں دیتے، اور دوسروں کو نیکی کو حکم کرتے ہو، خود نیکی نہیں کرتے، ان کو کہتے ہو نیکی کرو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے بھی ہو. واو حالیہ ہے، حالیہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو. کتاب سے مراد تورات ہے کہ تم تورات بھی پڑھ رہے ہو. وَفِيهَا الْوَعِيدُ، اور اس کے اندر وعیدات، سزائیں، عذابات موجود ہیں. عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلِ، کہ جو قول اور عمل میں مخالفت کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کے بارے میں تورات کے اندر وعیدات موجود ہیں کہ اس کو سزا ملے گی. اس کے باوجود تم دوسروں کو حکم کرتے ہو، خود نہیں کرتے. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے تمہارے اندر؟ سوء فعلکم، تمہارا برا عمل ہے یہ. فترجعون فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری. تو فرماتے ہیں پر تنسونا جو ہے یہ استفہام انکاری کا محل بنتا ہے کہ تم دوسروں کو حکم دیتے ہو اور خود نیکی کے کام کی طرف نہیں آتے. عجیب لوگ ہو تم. وستعینوا اے اطلبوا، طلب کرو، مدد طلب کرو. المعونہ، مدد طلب کرو. علی امورکم، اپنے کاموں پر. جو بھی تم کام کرتے ہو اپنے کاموں پر مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ بالصبر، صبر کے ساتھ. صبر کس کو کہتے ہیں؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ، نفس اگر آپ کا پسند نہیں بھی کرتا پھر بھی اس بات پر ڈٹ جانا، اس کا نام صبر ہے. اپنے پاس ذرا جلدی سے نوٹ کیجئے، صبر کی 3 اقسام ہیں. صبر کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، صبر علی الطاعات، طاعات نیکی کے کام پہ صبر کرنا. تو نیکی کے کام پہ صبر کیسے ہوتا ہے؟ نیکی کا کام مشکل لگ رہا ہے پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے آپ کر رہی ہیں. جیسے سردیوں کے دن وضو کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن آپ ڈٹی ہوئی ہیں وضو کر رہی ہیں، یہ صبر علی الطاعات ہے. گرمیوں کے روزے رکھنے بڑے مشکل لگ رہے ہیں لیکن آپ ڈٹی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرتی ہیں، رکھ رہی ہیں، صبر ہے. نمبر 2، دوسری قسم صبر علی المصیبت. صبر علی المصیبت، کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، نوخہ نہ کرنا، بین نہ کرنا، اللہ کی ذات پہ گلے شکوے نہ کرنا، زبان سے کوئی شکوے شکایت. مصیبت پر صبر ابتدائی وقت میں ہوتا ہے، بعد والا تو ویسے بھی آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صبر کی دعا مصیبت آنے سے پہلے نہیں مانگنی. جو صبر کی دعا پہلے مانگتا ہے مصیبت آنے سے، معلوم ہوا کہ وہ مصیبت مانگ رہے کہ مصیبت آئے تو میں صبر کروں. ہاں جب مصیبت آ جائے پھر صبر کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں.
نمبر 3 صبر کی تیسری قسم صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی کیا مطلب؟ گناہوں سے صبر کرنا. دل کر رہا ہے یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی سمجھ رہی ہیں؟ نہیں کرتی. تو یہ بھی صبر ہے. یہ صبر کی 3 اقسام ہیں. تو فرمایا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے. افردہ بذکر تعظیما، نماز کو یہاں پر صرف نماز کو دوبارہ ذکر کیا اس کی تعظیم کی خاطر، لشان اس کی شان ظاہر کرنے کی خاطر. دیکھیں نماز کو جو تذکرہ یہاں پر دوبارہ کیا اس کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے. باقی عبادتیں بھی تو ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رخ کرتے. باقی انبیاء کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ انبیاء اکرام پر جب کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی تو وہ سیدھے نماز کی طرف آتے، سیدھے نماز کی طرف آتے. اچھا، وفی الحدیث کان اذا حدبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل بات پیش آتی آپ نماز کی طرف دوڑتے. وقیل الخطاب للیہود، اور کہا گیا کہ خطاب یہود سے ہے، لما عاقہم عن الایمان، کہ وہ ایمان سے روک رہے ہیں. کس چیز سے؟ اشرہ، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، وحب الریاست، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، حب جا کی وجہ سے. فامروا، نے حکم دیا بالصبر، صبر کا. اور صبر سے مراد وہ الصوم، روزہ ہے. صبر سے مراد روزہ ہے. لأنہ یکسر الشہوۃ، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ روزہ رکھنے. کیوں؟ روزے رکھنے سے شہوت اور قوت غضبانیہ ٹوٹتی ہے تو صبر کی توفیق مل جاتی ہے. والصلاۃ لأنہا تورث الخشوع، اور نماز انسان کے اندر خشوع پیدا کرتی ہے. وتنفی الکبر، اور کبر کو مٹاتی ہے، کبر کو ختم کرتی ہے. تو اس لیے نماز اور صبر دونوں کا انفرادی طور پر یہاں پر ذکر کیا، اس کی وجہ بھی بتا دی. وفاق والے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر صبر اور نماز کا ذکر کیوں کیا، اس کا جواب دے دی. وَإِنَّهَا، اور یہ کیا، اے الصلاۃ، نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہاری ہے، ثقیلہ بہاری ہے، إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر بہاری نہیں. خاشعین کون ہیں؟ الساکنین الی الطاعۃ، جو اللہ کی فرمانبرداری پر جمے رہتے ہیں. الذین یظنون، اے یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یظنون زن یہاں پر یقین کے معنی میں، وہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک انہوں نے ملنا ہے اپنے رب کے ساتھ. بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی. وانہم الیہ راجعون، اور اس بات پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. فی الآخرت، آخرت میں، فیجازیہم، اللہ ان کو جزا دے گا. سمجھیے بات کو. یہاں پر جو زن ہے، زن، تو یہاں پر زن کی تعریف، زن کیا ہوتے ہیں؟ جو علم اور ادراک ایسی علامات سے حاصل ہو جو نہ ہی مخصوص ہوتی ہوں نہ ہی نظر آتی ہوں، ان کو زن کہتے ہیں. اگر آپ سے بالفرض پوچھ لیتے ہیں وفاق کہ زن کیا ہے، زن سے مراد کیا ہے، تو جو علم اور ادراک ایسی باتوں سے، ایسی علامتوں سے حاصل ہو جو مخصوص بھی نہ ہو، نظر بھی نہ آئے، ان کو زن کہتے ہیں. کبھی دلائل سے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے تو یہ یقین کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور کبھی اس میں کمزوری آ جاتی ہے تو شک کے درجے میں ہو جاتے ہیں، وہم کے درجے میں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لفظ زن کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی شک اور گمان کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اگر کسی کو یہ سمجھنے کہ اللہ کی ملاقات کا خیال بھی ہو جائے نا، تو اس کی جزا اور سزا کا خیال بھی ہو جائے، تو سلیم الفطرت آدمی صبر اور نماز کا اہتمام کرے گا، معاصی سے بچے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا. یہاں پہ 2 چیزیں سمجھیں. خشوع کا لفظ آیا، اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے. خشوع سے مراد کیا ہے؟ خشوع کی تعریف کیا ہے؟ خشوع سے مراد قلبی سکون ہے، اور قلبی انکساری ہے جو اللہ کی عظمت سے پیدا ہوتی ہے. اور اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اثار بدن پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر خشوع کا اظہار کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. کہتے ہیں کہ نوجوان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا سر اوپر کرو بھائی، سر اٹھاؤ، خشوع دل میں ہوتا ہے. تو خشوع کا لفظ آواز اور نگاہ کی پستی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں وخاشعت الاصوات، یہ ہو گیا خشوع. اور خضوع کا لفظ بدن کی تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو دونوں الگ الگ لفظ ہیں. خشوع دل میں ہوتا ہے اور خضوع اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، باقی ظاہری جسم کے ساتھ ہیں. اچھا آپ کا پیج ختم ہو گیا. میں اگلا پیج آپ کو شیئر کر رہا ہوں. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا. 5 منٹ رہتے ہیں، چلیں جتنا ہوتا ہے پڑھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہاری اوپر کی ہیں. التی انعمت علیکم، جو نعمتیں ہم نے تمہاری اوپر کی ہیں. بالشکر علیہا بطاعتی، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، میری فرمانبرداری کے ساتھ میری اطاعت کرو. وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی. کس کو فضیلت دی؟ ای آبائکم، تمہارے آبا و اجداد کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں، خطاب تو ان سے، لیکن انعامات اور احسانات ان کے آبا و اجداد پہ کیے. تو آبا و اجداد پہ احسانات گویا اولاد پہ احسان ہے. علی العالمین، جہان والوں پر. عالمی زمانے میں، ان کے زمانے کے اعتبار سے یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ سارے جہانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے. پہلے ربط سمجھیں. اس رکوع میں ایک بار دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے گئے جن پر انہیں فخر تھا. وہ احسانات پھر ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں، ظاہری اور باطنی نعمتیں ان پر کی. تو ربط کیا ہے؟ پیچھے اجمالی نعمتوں کا ذکر تھا، اب تفصیلی نعمتوں کا ذکر. اب تفصیلاً اس کا تذکرہ آ رہے. باطنی نعمتیں، ان میں انبیاء کرام بھیجے اور ان میں بادشاہ بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں. اور یہاں پر دوسری نعمتیں یعنی تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے. تذکیر بایام اللہ کیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے، پہلے آپ کو ابتدائی مباحث میں آپ کو بتا دی. اب سوال یہ ہے کیا بنی اسرائیل کو سارے جان والوں پر فضیلت ہے؟ تو سمجھیں جواب یہ ہے، صاحب جلالین خود کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو فضیلت تھی، اپنے زمانے کے اعتبار سے باقی قوموں پر ان کو فضیلت حاصل تھی. باقی رہی اب امت محمدیہ ساری امتوں پر فضیلت رکھتی ہے. اب بنی اسرائیل کا زمانہ نہیں ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا زمانہ ختم ہو چکا. اب سب سے زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر ہے. وَاتَّقُوا، خافو، ڈرو، یوم نستن سے، لا تجزی فیہ، نہ کفایت کرے گا اس میں نفس عن نفس شیئا، ایک نفس دوسرے نفس کو ذرہ برابر بھی. ہوا یوم القیامہ، وہ دن کون سے؟ قیامت کا. ولا یقبل بالتاء والیاء، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے. منہا شفاعت، اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، مطلب سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ای لیس لہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. فتقبل فما لنا من الشافعین، اور کوئی ان کے لیے سفارشی ہوگا بھی نہیں کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. ولا یؤخذ منها عدل، اور ان سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس بات کو سمجھیے. مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہیں، بس یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، وقت بھی ختم ہونے لگا ہے. مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1، کوئی اس کا ضامن بن جاتا ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، میں اس کو دوبارہ پیش کر دوں گا، تو وہاں پر کوئی ضامن بھی نہیں بنے گا، کیونکہ دوسری آیات میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ کوئی مددگار، کوئی حامی نہیں ہوگا. نمبر 2، سفارش کے ذریعے سے دنیا میں مجرم کو چھڑا دیا جاتا ہے. کوئی مجرم ہو جائے، اس کا کوئی بڑا جاننے والا، کوئی ایم این ہے، ایم پی ہے، کوئی بڑا جاننے والا، وہ فون کر دیتے جی میرا آدمی اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. نمبر 2، سفارش کے ذریعے سے. نمبر 3، جرمانہ دے کر، فائن دے کر چھڑا لینا کہ چلو جی یہ پیسے لے لو اور چھوڑ دو، رشوت بھی جس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، رشوت دے کر چھڑا لینا. نمبر 3، ہلہ بول کے چھڑا دینا. بعض لوگ طاقتور ہوتے ہیں، بڑے سپر پاور قسم کی تنظیمیں اور طریقیں ہوتی ہیں ان کی، تھانے پہ ہلہ بول دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں، جلوس کر دیتے ہیں، احتجاج کر دیتے ہیں، اپنے آدمی کو چھڑا لیتے ہیں. لیکن قیامت والے دن ان میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں چلے گا. فرمایا آخرت کو دنیا پہ کیا مت کرو، آخرت کو دنیا پہ کیا مت کرو، وہاں پہ یہ کام نہیں چلے گا. وہاں پر عمل صالح کام آئیں گے، وہاں پر ایمان کام آئے گا.
تو بہرحال شفاعت کے انکار بھی نہیں ہے، لیکن شفاعت اس کے حق میں ہوگی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ دیکھیں شفاعت کی شرائط کیا ہیں۔ شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ اختیار دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شفاعت اس کے حق میں ہوگی جس کے حق میں اللہ اجازت دیں۔ نمبر 3، شفاعت اس کے حق میں ہوگی جو مشرک نہ ہو۔ مشرک میں حق میں سفارش نہیں ہے۔ جی اگلی آیت میں آگے الگ ایک واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل اس کو کھینچ لیں گے۔ تو چلیں جتنی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔